كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. یار یہ کیمرے والے حضرات پیچھے سارا مجمع آپ کی وجہ سے بند ہو گیا. اس طرف آ جائے, ایتھے آؤ اس پاس. تم ہی پائی ایک کا کیمرہ ہی. اچھا اس نے سٹیل کرنا تھے ایسا کو مائیں. اچھا اس دیتے بارک کر. درود شریف بآواز بلند پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے. ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے. حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. دوائے درد عصیان پنج تن کی در سے ملتی ہے. دوائے درد عصیان پنج تن کے در سے ملتی ہے. زمانے میں یہی مشہور ہیں دارو شفا والے. زمانے میں یہی مشہور ہیں دارو شفا والے. حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. حسین بن علی سے جب کسی نے وطن پوچھا, حسین بن علی سے جب کسی نے وطن پوچھا, مدینے والے کہلاتے تھے اور اب ہیں کربلا والے. مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے. یہ نعرہ اور کا تھا, یہ نعرہ اور کا تھا یزیدی فوج سے جب نکلا. یہ نعرہ اور کا تھا یزیدی فوج سے جب نکلا کہ دیکھو یوں
نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. اور میں پھر پڑھوں گا دبائے درد عصیاں پنجے تن کے در سے ملتی ہے. دبائے درد عصیاں پنجے تن کے در سے ملتی ہے. زمانے میں یہی مشہور ہیں دارو شفا والے. حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. بعد از حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت بالخصوص فخر السادات رونق محافل آل سنت حضرت گرامی المرتبت قبلہ پیر سید اکمل حسین شاہ صاحب ادام اللہ ذلکم السامی لائق صد تعظیم و تکریم خطیب آل سنت فاضل جلیل حضرت محترم مولانا قاری محمد ادریس ہاشمی صاحب دامت برکاتکم القدسیہ لائق تعظیم و تکریم میزبان مکرم استاد العلماء والافاضل حضرت محترم مولانا محمد افضل رضوی صاحب دامت برکاتکم القدسیہ لائق صد تعظیم و تکریم دیگر جمیع علماء جناب فخر السادات قبلہ پیر سید سجاد حیدر شاہ صاحب حضرت محترم پیر طریقت پیر عبد المجید صاحب جناب محترم المقام مولانا قاری سید ضیاء صاحب حضرت گرامی المرتبت مولانا محمد ظہور آوان صاحب دامت برکاتکم العالیہ دیگر کثیر تعداد میں علماء کرام تشریف فرما ہیں. جملہ حاضرین و سامعین و جمیع علماء و مشائخ و جملہ سادات جمیع غلامان نبی و آل و اصحاب نبی السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. ماشاءاللہ آج یہ گرمی کے موسم میں یہ کھلا ماحول پچھلے سال وہ مجھے یاد ہے بارش کے موقع پر وہ جو موسم کی تلخی تھی اور وہ جو آپ احباب کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں شاید اسی ذکر اہل بیت کا صدقہ ہے، انہی نسبتوں کا صدقہ ہے کہ ماشاءاللہ تا حد نگاہ ماشاءاللہ وسیع و عریض مسجد کا حال وسعت ہو چکی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ چھت ہے، ابھی اس پر چھت رہتی ہے. اور مجھے اس بات کا انشاءاللہ یقین کامل ہے کہ میرا اللہ اتنا بڑا کام پہلے ہو گیا، مزید بھی انشاءاللہ بہت جلد یہ تعمیرات مکمل ہوں گی. گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، سن 61 ہجری میں سانحہ کربلا پیش آیا. سانحہ کربلا اس کا جو چیف آرگنائزر ہے، اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے، اس کا نام یزید بن معاویہ اموی. میں اس لیے یہ لفظ جان بوجھ کر بولا ہے کہ ایک تابعی ہیں حضرت سیدنا یزید بن معاویہ النخعی، اور یہ جو آج کل بہت سارے یزید کی اولاد اور پیداوار ہے، پٹھو ہیں، وہ حدیث میں حضرت یزید بن معاویہ النخعی الکوفی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایتیں مروی ہیں
وہ لوگوں کو دکھا کر کہتے ہیں یہ دیکھو جی یہ تو حدیثوں کا مرکزی راوی ہے. اگر اتنا گندا آدمی ہوتا جتنا کہ یہ جناب اب تو آسانی سے کہتے ہیں جتنا یہ رافضی اس کے خلاف بول رہے ہیں، جتنا یہ شیعہ اس کے خلاف بول رہے ہیں، تو جناب کیا محدثین اس سے حدیث لیتے؟ تو اس لیے میں نے آغاز میں ہی یہ لفظ بول دیا یزید بن معاویہ اموی اور ہے اور یزید بن معاویہ النخعی الکوفی رضی اللہ تعالی عنہ اور ہے. لہذا یہ مکاروں اور دین کے غداروں کا یہ جو چال کا سسٹم ہے یہ انشاءاللہ فیل ہو گیا. دوسری بات کہ یزید بن معاویہ اموی کی مخالفت صرف شیعہ نہیں کرتے بلکہ ہر مسلمان اس کا مخالف ہے. بلکہ میں جملہ کہوں تو پوری تاریخ انسانی میں آپ کو یزید کا حمایتی کوئی نہیں ملے گا انسانوں میں سے. آپ کہیں گے جی کہ یزید کی حمایت میں تو بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. بس آپ یوں سمجھیں یہ انسان نما حیوان ہے، یہ جانور ہیں کہ جو اس کمینے لعنتی بدبخت اور اس مکار و عیار و خبیث اس پلید کی حمایت میں زبان کھولیں یا قلم اٹھائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کو آپ دینی پوائنٹ آف ویو سے نہ بھی دیکھیں، اس کو آپ انسانی آنکھ سے دیکھیں، تو دنیا کا کوئی ذی شعور وہ جو ظلم کیے گئے اور یہاں یہ جو بظاہر صحابہ کے نعرے لگا کر اس کی آڑ میں یزید کو ایک سیف پیسج دینا چاہتے ہیں نا، میں ان کے لیے پہلے بھی میں اس اسٹیج پر بیان کرتا رہا ہوں، لیکن پھر سن لیں ان لوگوں کے لیے یہ میں واشکاف انداز سے بتا رہا ہوں کہ یزید نے میدان کربلا میں صرف اہل بیت کے افراد کو شہید نہیں کروایا بلکہ 72 جو تن وہاں شہید ہوئے ان میں سے 25 میرے نبی کے صحابہ. بھائی سبحان اللہ دی آواز آویا. کتنے صحابہ تھے؟ 25. لیکن یہ وہ مظلوم ہے، میں کہتا ہوں یہ ڈبل مظلوم ہے. یہ صحابہ نہ ان کا نام شیعہ لے نہ ان کا نام سنی لے. شیعہ تو اس لیے نہیں لیتا کہ اس کا مقدمہ کمزور ہوتا ہے، کیونکہ ان کا مقدمہ تو یہ ہے صحابہ نے حسین کو چھوڑ دیا تھا. اگر وہ خود بیان کرے کہ 25 صحابہ شہید ہوئے تو اپنے لوگ پوچھیں گے انہوں نے تو چھوڑ دیا تھا، پھر یہ 25 کہاں سے آئے؟ اور سنی شاید اس لیے عام لوگ تو بیان نہ کر سکے کہ مورخین نے صرف اہل بیت کے شہداء پر فوکس رکھا، ان کے احوال زندگی کو بیان کیا، باقی صحابہ کی مقدس ذوات کا صحیح معنوں میں تعارف نہ کروا سکے. اور یہ جو نجدی ہیں وہ اس لیے نہیں بیان کرتے کہ چونکہ ان کا نعرہ ہے کہ ہر صحابی کا بے ادب لعنتی ہے، تو جب وہ کہیں گے کہ 25 صحابہ شہید ہوئے تو ان کا طالب علم بھی پوچھے گا اور 5 شہید کر کے یزید حجی بھی لعنتی نہیں بڑھیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ 25 میرے نبی کے جلیل القدر صحابہ یہ ڈبل مظلوم ہیں کہ ان کا نام تک نہیں لیا جاتا. اور اس کے ساتھ ساتھ اہل البیت میں یقیناً ساری ہستیاں مظلوم ہیں، پر میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں شہداء اہل بیت میں سے سب سے مظلوم ترین ہستیاں مولا علی کے پتر ہیں. کیا آج تک صرف 2 ہستیوں کا نام نہیں لیا گیا؟ ایک امام علی مقام اور دوسرے غازی عباس. شیعہ سنی تمام متفق ہیں کہ میدان کربلا میں مولا علی کے 7 بیٹے شہید ہوئے. امام حسن، امام حسین اور سیدنا حضرت غازی عباس، یہ 2 اور باقی 5 بیٹے مولا علی کے شہید ہوئے.
حضرت ابوبکر بن علی، حضرت عمر بن علی، حضرت محمد بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت جعفر بن علی، اور بعد نے فرمایا کہ یہ جو عبداللہ ہے ان کا نام ہی عثمان تھا۔ اب سمجھ آئیے کہ مولا علی کے باقی 5 بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیا جاتا، ان کے نام کا ماتم کیوں نہیں ہوتا، ان کے نام کا علم کیوں نہیں لگتا، کیونکہ جب نام لیا جائے گا ابو بکر، عمر اور عثمان کا نام لینا پڑے گا۔ الحمدللہ العظیم، اللہ نے ہمیں جرت دیئے، جرت حق گویائی دیئے۔ ہم نہ ناسبی ہیں، ہم نہ رافضی ہیں، ہم خدا کی عزت کی قسم حضور کی آل بیت کے غلام اور حضور کے صحابہ کے نوکر۔ اس لیے جو کچھ ہمارے علم میں ہے اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ صحیح چیزیں سامنے آئیں۔ اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ ہی ہیں، آخر کوئی اور بھی تو دیکھ رہا ہے، کوئی لکھا بھی جا رہا ہے کہ یہ کیا بیان کر رہے ہیں۔ اگر ہم غلط بیان کریں گے ہم قیامت کو پکڑے جائیں گے۔ اس لیے ہم سے ادھر والے روٹھیں یا ادھر والے روٹھیں، ہمیں اس سے کبھی بھی، میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں، اگر میں ان چیزوں کو سوچتا تو آج پتہ نہیں ہم کہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم صرف یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں، میرا رب اور اس کا محبوب اور حضور کی آل نہ روٹھے، صحابہ نہ روٹھے، جو مرضی ہو جائے۔ تو خیر میں نے لفظ بول رہا تھا سن 61 ہجری، 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ، ثانیہ کربلا پیش ہے۔ 62 ہجری میں ثانیہ حرہ پیش آئے۔ بہت سارے بچوں سے اگر میں پوچھوں کہ ثانیہ حرہ کیا ہے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس پورے مجمع میں، چلو میں ووٹنگ ہی کر لیتے ہیں، پورے مجمع میں وہ بندے ہاتھ اٹھا کے بتائیں جن کو پتہ ہے کہ ثانیہ حرہ کیا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اتنا بڑا مجمع اور اتنے بڑے مجمع میں سے ظاہر علماء اور عام بندوں میں سے 4 یا 5 بندوں نے ہاتھ کھڑے کیے کہ ہمیں ثانیہ حرہ کا پتہ ہے۔ ثانیہ حرہ کیا ہے؟ یزیدی فوج نے جس وقت امام علی مقام کو شہید کیا، اس کے بعد سب سے پہلے یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والے اہل مدینہ تھے۔ دوستان گرامی، کیونکہ مدینے والے باقی شہروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ حسین ابن علی کا مقام جاننے والے تھے۔ یار سبحان اللہ کی آواز تو ہے۔ قدر نبی دا ایک جانی ڈاکو چور کمینے، قدر نبی دا جان والے اور رہندے نے وچ مدینے، قدر بھلاندا اے بل بلی جانی، او صاف دماغ والی، قدر بھلاندا گریگ کی جانے، مردے ہاوڑ والی۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اہل مدینہ سب سے زیادہ حسین ابن علی کے کردار سے بھی واقف تھے، وقار سے بھی واقف تھے۔
ان کی عظمت و شان کا بھی پتا تھا حسین ابن علی کون ہے. اس لیے سب سے پہلے یزید کے خلاف بغاوت کاؤں بولیے مدینہ منورہ میں. اور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حنظلہ کے بیٹے آپ فرماتے کہ ہم نے یزید کی بیعت اس وقت توڑی کہ جب ہم ڈر گئے کہ اب آسمان سے پتھر نہ برسنے لگے. یزید نے مصرف بن عقبہ لنتی السکونی اس کو فوج دے کر بھیجا اور 3 دنوں کے لیے مدینے کو مباح کر دیا. یعنی یہ حکم دے دیا کہ جب تم مدینے والوں پر قابو پاؤ تو فوج کے لیے 3 دن مباح، 3 دن وہ جو مرضی کریں. تو جو مدینے کا لشکر تھا وہ صحابہ اس میں تھے، تابعین تھے، بنو ہاشم کے لوگ تھے، دیگر لوگ تھے، لیکن تھی ساری اولادیں صحابہ تھی. یہ مدینے کے باہر وادی حرہ، وہاں پر انہوں نے نکل کر یزیدی فوج سے مقابلہ کیا. اس لیے اس کو جنگ حرہ یا سانع حرہ کہتے ہیں. اور اس کے بعد 10,000 صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان ہستیوں کو شہید کر کے یزید کی فوج مدینے میں پہنچی اور مدینے میں انہوں نے لوٹ مار کی. اور یہاں تک کہ انہوں نے 10,000 سے زیادہ خواتین کی عصمت دری کی، جس کی وجہ سے اہل سنت و جماعت کی تمام کتابیں اس پر متفق ہیں. 10,000 ناجائز بچے پیدا ہوئے. حضرات توجہ ہے، یہ یزیدی فوج کا کردار. ایک واقعہ ان بدبختوں کی بدبختی کا میں سنا کر آگے بڑھتا ہوں. تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک بدبخت کتا یزیدی جب یہ ایک خاتون پہ اس نے دست درازی کی، اسے پکڑ کر روضہ رسول میں لے گئے اور وہاں بدماشی کر کے اس نے جسم کی نجاست کو قرآن پڑھا تھا اس کے ورقوں سے پاک صاف کیا. یہ ہے یزیدی فوج، یہ ہے ان کا کردار. صحابی رسول حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی داڑھی نہیں تھی آخری عمر میں. تو کسی نے کہا حضرت آپ کی داڑھی شروع سے نہیں ہے یا کیا ہوا؟ آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا داڑھی تو تھی پر حرہ کے واقعے میں شہید ہو گئی. لوگوں نے کہا حضرت داڑھی شہید ہوئی، کوئی سمجھے نہیں. فرمایا چند یزیدی کتے میرے گھر میں داخل ہوئے، قریب تھا کہ میرا سر کاٹ دیتے. میں نے ان کو اپنا تعارف کروایا، دیکھو میں حضور کا صحابی ہوں، ابو سعید میرا نام ہے. تو کہنے لگے وہ جو ابو سعید خدری ہے؟ میں نے کہا ہاں میں وہی ہوں. تو کہتے میرے گھر میں تلاشی لی تو گھر میں سونا چاندی کچھ نہیں ملا. نکل گئے اور ایک پھر واپس آئے اور اس نے کہا چلو ہماری روایت میں نہیں ہے کہ ہم خالی جائیں. اس نے میری داڑھی کے سارے بال نوچ لیے. یہ یزید کا حکومت کا دوسرا سال ہے. یہ پہلے سال میں امام حسین کی شہادت، دوسرے سال میں واقع حرہ، اور تیسرے سال میں اہل مکہ نے بھی اس کے ساتھ بغاوت کر دی اور بیعت کر لی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی. اور یزیدی فوج اسی مصرف بن عقبہ کی قیادت میں کعبے پہ حملہ آور ہو گئی. اور حضرت عبداللہ بن زبیر کعبے کے اندر حرم میں تھے. ان کتوں نے باہر سے پتھر پھینکے منجنیقوں کے ساتھ، جس سے کعبۃ اللہ کی دیواروں کو آگ لگ گئی، کعبے کی چھت گر گئی، کعبہ شریف کے جو غلاف تھا اس کو آگ لگ گئی. اندر جو تبرکات تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مینڈے کے سینگ تھے وہ سارے جل گئے، دیگر نبیوں کے تبرک تھے وہ بھی سارے جل گئے. اور یہ کتا مصرف بن عقبہ یہ بھی اسی سفر میں مر گیا. اور ابھی یہ فوجیں مکہ شریف کا محاصرہ کیے ہوئی تھی کہ پیچھے سے خبر آئی کہ وہ لعین کتا مردود یزید جہنمی واصل جہنم ہو گیا. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ واقعات کربلا، فضائل، مناقب یہ ہم لوگ روزانہ سناتے ہیں اور سنتے ہیں. تو میں تھوڑا سا یہ بھی اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں
اس یزید کتے خنزیر کا صرف کربلائی کا وہ سانیہ اس کا سیاہ کارنامہ نہیں ہے، بلکہ واقعہ ہرہ، جنگ ہرہ اور جنگ مکہ، محاصرہ مکہ، یہ دونوں، یہ تین چیزیں اسی لیے سیر علم النبلاء میں اور دیگر کتابوں میں حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ یزید کو 3 سال حکومت ملی اور اس نے 3 کارنامے کیے۔ پہلے سال میں نواس رسول کو شہید کیا، دوسرے سال میں مدینہ منورہ کو تاراج کیا، تیسرے سال میں حرم مکی کو تاراج کیا۔ اللہ نے اس کی عمر سے برکت اٹھا لی اور یہ واصلِ جہنم ہو گیا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ چونکہ یہ یاد محرم الحرام کی یہ شہدائے کربلا جنہوں نے اپنی جانیں دے کر اسلام کی اصلی صورت کو بچایا۔ کئی لوگ سوال کرتے ہیں یزید کا مسئلہ کیسے جی؟ امام پاک اگر بیعت کر لیتے تو کیا ہو جاتا؟ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ یزید لعنتی تھا۔ یزید کیا تھا؟ چھڈو سارے کسی میں صرف تواڈے کولوں پوچھنا پاپا جی کتھے ہونے ہو؟ ایدھے ہی ہوندے ہو، ایتھے قریب ہی ہوندے ہو، اسے محلے دے ہو، اس بندے دی داڑھی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ میں بدگمانی نہیں کرتا، لیکن شاید ان کو نماز کا سارے مسائل وغیرہ نہ آتے ہیں، باقی حلال حرام اور زکوٰۃ صدقات اس کے مسئلے تو دور کی بات ہے۔ لیکن اس بندے سے میں پوچھتا ہوں حضرت صاحب، اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی مسجد کا امام زانی بھی ہے، شرابی بھی ہے اور گندی عادتیں ہیں جڑی میں ان لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، حلال حرام کی تمیز اس کو کوئی نہیں، اور وہ آپ کی اس مسجد میں جس میں آپ شاید 5 ٹائم بھی نہیں آتے، وہ یہاں امام بن گیا ہے، آپ اس کی امامت کو مانیں؟ اور مولویاں تو چھوڑو نا، اے جو لوگ آتے ہیں نا علماء کا مسئلہ ہے، او بھائی جان اس کی داڑھی نہیں ہے بندے کی، لیکن یہ کہے گا مر جا سا، لیکن نبی دے مسلح تے کسے لانتیاں کھڑا نہ ہون دے۔ 1400 سال کے بعد اس کلمے کی برکتوں کی وجہ سے، علماء کی محفلوں میں بیٹھنے کی وجہ سے اس بندے کے اندر اتنا جذبہ ہے کہ یہ اس قسم کے کسی پلید کو اس مسلح کے اوپر کھڑا نہیں ہونے دیتا۔ تو نبی کے کندھوں پہ کھیلنے والا حسین ابن علی، نبی کے لحاف کی گھٹی لینے والا حسین، مصطفیٰ کریم کا دین کا وارث حسین، زہرا پاک کے دل کا نور حسین، مولا علی کا لال حسین، حسن مجتبی کا ویر حسین، جنتی جوانوں کا سردار حسین، حسین آیت تطہیر کا مصداق حسین، آیت مباہلہ میں شامل حسین، سورہ کوثر کی تفسیر میں داخل حسین، آیت مودت کی تفسیر میں داخل حسین، اتنا بڑا حسین۔ بس سمجھئے اگر آج صدیوں بعد صرف کلمہ پڑھنے والا یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کی مسجد کے مصلی پہ شرابی آ کر کھڑا ہو جائے، تو آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ وہ جو نبی کی گود میں پلنے والا وہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ پورے دین، پوری اسلامی حکومت کی لگام ایک پلید کے ہاتھ میں دے دی جائے جو ماں بہن کی تمیز سے بھی آری ہے، جو شراب کا رسیا ہے، جو لونڈے بازیاں اور گندی حرکتیں کرنے والا ہے۔ ایسے پلید کے لیے اسی وجہ سے جب امام علی مقام کو پیغام دیا گیا کہ جی آپ یزید کی بیعت کریں، امام نے 2 لفظوں میں سارا عنوان اور سارا مقدمہ کربلا سمجھا دیا۔ آپ نے فرمایا لوگوں جاؤ بتا دو ان کو کہ حسین جیسے حسین نہیں، قیامت تک کے لیے، بولو یار، قیامت تک کے لیے، میں لفظ بول رہا ہوں، قیامت تک کے لیے امام علی مقام حسینیت اور یزیدیت کا مقدمہ سمجھا گئے۔ آپ نے فرمایا بتا دو جا کر انہیں
کہ حسین جیسے یزید جیسوں کی بیعت نہیں کیا کرتے. اختی ٹھنڈک دل دا چین اختی ٹھنڈک دل دا چین اختی ٹھنڈک دل دا چین. بھائی بات سمجھ آ گئی ہے. کربل کو بسایا ہے حسین بھی مجھے بتاؤ اگر یہ بندہ قربانی دے دے کسی گندے شرابی کو اس مسجد کے مصلی پہ کھڑا نہ ہونے دے ٹکرا جائے تو کیا کہو گے؟ او بندے نے مسیحی دا مصلی بچا دیتا ہے. لیکن جب حسین نے ٹکرا کے اپنے بچے قربان کر کے اپنی جان قربان کر کے جب یزید کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا اور حقیقی اسلام کی تصویر رائے عظیمت پہ چلتے ہوئے رائے عظیمت پہ گزرتے ہوئے حقیقی اسلام لوگوں کے سامنے پیش کر دیا تو پھر مجھے کہنے دو کربلا میں صرف گردن حسین ہی نہیں کٹی بدلے میں پورا اسلام بچا ہے. کربل کو بسایا ہے حسین بن علی نے کربلی کو بسایا حسین بن علی نے وہ سر اپنا کٹایا ہے حسین بن علی نے ہو سر اپنا کٹایا ہے حسین میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کون؟ حسین ابن علی جس کی ماں فاطمہ اور بابا علی جس کے بھائی حسن اور نانا نبی اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. حسب میں بھی بے مثال نسب میں بھی بے مثال نورانیت میں بھی بے مثال شکل و صورت میں بھی بے مثال ہے جسمانی خوشبو میں بھی بے مثال ہے. حسین ابن علی آپ کا خمیر میرے نبی کا خون ہے. اسی لیے علماء لکھ دیں گے جیسے حضور کے جسم سے کستوری کی خوشبو مہکا کرتی تھی اسی طرح حسنین کریمین کے جسموں سے بھی کستوری کی مہکاتی واہ 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 کستوری کی خوشبو مہکا کرتی تھی. اور یہ تو میرے نبی کی صحیح حدیث ہے. اللہ کا نبی حسنین کریمین کو بلا کر وَيَزُمُّهُمَا اللہ کے نبی ان دونوں کو اپنے سینے سے چمٹاتے حسن حسین کو سونگا کرتے اور پھر فرمایا کرتے ہما رہانا یا دنیا او لوگو یہ دنیا میں میرا جنتی پھول ہے دنیا میں یہ دونوں میرے جنتی پھول ہیں. حضور سونگا کرتے وہ گال سمجھا رہا حضور سونگا کرتے. دوستان گرامی نبی کا کوئی عمل ابس نہیں ہوتا یعنی نبی فضول کوئی کام کبھی بھی نہیں کرتا. نبی سونگتے اس لیے تھے خوشبو آتی تھی اور خوشبو بھی کون سی؟ حدیث بتا رہی ہے کہ جنتی پھولیں
خوشبو بھی جنت والی آتی ہوگی. اس لیے لوگوں جب میرے آقا امام علی مقام کا سر انور کاٹا گیا اسے پھر توجہ 3 دن کوفے اور پھر وہاں سے منزل بمنزل دمشق میں دربار یزید میں پہنچایا گیا. خود سوچ سکتے ہو شدید گرمی کا موسم, کٹے ہوئے سر. پہلے کربلا سے کوفہ, پہلی رات تو ادھر کربلا میں گزر گئی, اگلی صبح کوفے کی جانب گئے, پھر کوفے میں دربار لگا, پھر وہاں سے قافلہ تیار ہوا, پھر وہاں سے دمشق یہ سر لائے گئے. اب خود بتائیے اگر اس طرح سے یوں کٹے ہوئے سر اتنے دن گزرے, گرمیوں کا موسم ہو, تو یقیناً حیت بدل جانی چاہیے. آئے ہائے جملہ سنیں, حیت بدل جانی چاہیے, ان کی خوشبو بدل جانی. یار سمجھ سکتے ہو نا, انسان کا جسم کٹا ہوا ہو اتنے دن گزر جائیں, چہرے پہچاننے کے قابل, اگلی بات یہ چہرے پہچانے جانے کے قابل نہیں رہتے ہیں, اور پھر جسم سے ظاہر ہے آپ سمجھ سکتے ہو کہ بھائی اس طرح اتنے دن گزر جائیں تو اگر اس کو اوپنلی اس طرح گوشتوں کو یا سر کو کیسے رکھا جا سکتا ہے. لیکن جس وقت شہدائے کربلا کے سروں کو, شہدائے کربلا کے سروں کو نیزوں پہ اڑس کر لہراتے ہوئے یہ یزیدی کتے دمشق میں لے کے گئے, تو ایک دیکھنے والے تابعی ہیں, انہوں نے جب منظر دیکھا تو وہ کہتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا کہ سارے ہی سر تھے پر امام حسین کا سر سب سے اونچے نیزے پہ تھا. جڑے میرے سامنے انہیں یار منہ چو بولنا ہے سبحان اللہ کا. اپنی طرف سے وہ یہ شو کر رہے تھے, یہ دیکھو ہم نے حسین کو شہید کر دیا, پر رب کچھ اور دکھا رہا تھا, رب کچھ اور دکھا رہا تھا. عظمت حسین کا یہ باب تو دیکھیے, جو سر جھکانے آئے تھے خود سر اٹھا کے چلے. آئے ہائے آئے ہائے ہائے واہ 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 واہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بھائی میں نے جو لفظ بولا ہے, جو آئے تھے حسین کا سر جھکانے کے لیے, عظمت حسین کا یہ باب تو دیکھیے, جو آئے تھے سر جھکانے وہ سر, اور خدا کی قدرت. یار اب جملہ میں بولوں گا, قافلہ تو جا رہا تھا, توجہ ہے, قافلہ بھائی قافلہ جا رہا تھا. دوستان گرامی یہ جو کربلا سے نکلنے والا قافلہ ہے, آج بس میں یہی بیان کروں, یہ جو کربلا سے نکلنے والا قافلہ ہے 10 محرم الحرام کو امام علی مقام کی جس بے دردی سے شہادت ہوئی, سر حسین کو جسد حسین سے جب الگ کیا گیا, اس کے بعد جتنے بھی شہداء تھے ان کے جسموں پر گھوڑوں کو دوڑایا گیا, جس کی وجہ سے ان شہدائے کربلا کے جسم پھٹ گئے, ہڈیاں ٹوٹ گئیں, جسد اور ان کے اجساد پامال ہو گئے. اللہ اکبر. 10 محرم الحرام کو امام علی مقام کا سر وہ کاٹ کر انہوں نے نیزوں پہ اڑس لیا, اور ادھر جو اہل بیت اطہار کے خیمے ہیں, ان خیموں میں ساری خواتین, ایک نوجوان جنہیں دنیا امام زین العابدین کے نام سے جانتی ہے, وہ بھی شہید ہو جاتے. اونو محمد شہید ہو گئے, علی اصغر شہید ہو گئے, علی اکبر شہید ہو گئے, امام زین العابدین بھی شہید ہو جاتے, پر میرے رب کی منشا و مرضی یہ تھی کہ حسین کا کنبہ قیامت تک نظر آئے. اس وجہ سے خاندان رسول چلنا تھا آگے, حسینی شاخ
چلی تھی. اور یاد رکھو امام حسن کے بیٹے بھی وہاں شہید ہوئے اور امام حسن مصنع بھی وہاں پر موجود تھے جو کہ زخمی ہوئے. اس لیے یہ جو چند لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ حسینی سیدوں کا حسنی سیدوں کا معاملہ ختم ہو گیا. ہمارے نزدیک حکمت خداوندی ہے. ہم ائمہ اہل بیت کو دل و جان سے ان کی عظمتوں کو مانتے ہیں. ہمارے نزدیک امام حسن کی اولاد بھی امام ہے, حسین کی اولاد بھی امام ہے. سبحان اللہ کی آواز آیا. بھائی صاحب نے ایک مصطلح نعرہ لگایا ہے, وہ جو عصمت کا شرعی معنی ہے اس میں ہم صرف نبیوں کو معصوم ہیں. باقی عصمت بمعنی حفاظت وہ ہمارا پکا ٹھکا عقیدہ ہے اور وہ بڑا ستھرا سا عقیدہ ہے. جس گلی میں خطا ہو وہاں آل نہیں جاتی, جہاں آل ہو وہاں خطا نہیں. سبحان اللہ کی آواز آ جائے. ہاں اس لیے کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اہل سنت ہیں, اہل سنت کے معتقدات پہ ہم زبردست جمے ہوئے ہیں. ہمیں کسی کا باپ بھی نہ ادھر کر سکتا ہے نہ ادھر کر سکتا ہے, اور نہ ہی فقیر کے نزدیک. میں عرض کر رہا تھا یہ جو قافلہ جا رہا ہے اس میں دو قسم کے لوگ ہیں, ایک جنتی ایک لعنتی. جنتی مجبور ہو کے جا رہے ہیں دمشق کی طرف. پھر جملہ سنو, جنتی مجبور کر کے دمشق دربار یزید کی طرف لے جائے جا رہے ہیں, اور جہنمی خوش ہو کے یزید کی طرف جا رہے ہیں. نہیں گل سمجھ آئی ہوں میں کیا کروں, سمجھ آ رہی ہے؟ دوستان گرامی یہ جو قافلہ ہے شام جانے والا دمشق جانے والا, اس قافلے کے اندر جہاں وہ یزیدی کتے ہیں وہیں پر اس قافلے میں میرے نبی کی خاندان کی وہ مخدرات عصمتیں, وہ میرے نبی کی بیٹیاں, وہ میرے نبی کی شہزادیاں اور دیگر صحابہ زادیاں, صحابہ کی ازواج وہ اس قافلے کے اندر ہیں. ایک جناب زین العابدین ہے, امام زین العابدین اکیلے مرد ہیں جو جنتی ہیں, انہیں بھی جکڑا گیا ہے رسیوں کے اندر, اور امام زین العابدین کو بیڑیاں پہنائی گئی ہیں. امام زین العابدین آپ کی یہ جو ٹانگوں کی ہڈیاں ہیں یہ دور سے سفید نظر آتی تھی, وہاں گوشت نظر نہیں آتا تھا. کسی نے پوچھا امام یہ کیا ہوا؟ فرمایا میں جو کوفہ سے دمشق تک مجھے لے جایا گیا وہ لوہے کی بیڑیاں پہنائی گئی, یہ ان بیڑیوں کی وجہ سے میرا گوشت میری ٹانگوں سے ختم ہو گیا. صرف یہ اوپر ہڈیاں نظر آتی تھی. اس نوری قافلے کو جس گھڑی کربلا سے جانب کوفہ لے جایا جا رہا تھا, میرا دل کرتا ہے میں تھوڑا رک کر وہ مصائب اہل بیت آپ کو سناؤں. اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ جب مصائب سنائے جائیں ظالموں سے نفرت دل میں آتی ہے, مظلوموں سے محبت ہوتی ہے, مظلوموں کی ہمدردی آتی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو مظلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ میرے نبی کی اہل بیت ہے, یہ ان کے پیارے ہیں. اور یہ جو ظالم ہے یہ یزیدی
فوج ہے، یہ عمر بن سعد ہے، یہ ابن زیاد کے کرندے ہیں، یہ یزید کتے کے کرندے ہیں۔ ہم ان کے ظلم آپ کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ کہیں بھول کر بھی کسی قسم کی ہمدردی کا کبھی بھی کوئی جذبہ ہمارے دل کے کسی نہاں خانے میں بھی ان پلیدوں کے لیے نہ جائے، بلکہ اگر دل میں بسا ہو تو صرف تصور حسین بسا ہو۔ اور اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ دل میں صرف حسین کیوں ہے، ہم اسے جواب دے دیں کہ حسین روح میں روشن ہے زندگی کی طرح، یہ نام لو۔ بلکہ تھوڑا سا معذرت سے شاعر کی روح سے معذرت، یہ نام لوں تو طبیعت کو چین ملتا ہے، یہ نام لوں تو طبیعت کو چین ملتا ہے، یہ فیض ہری کا سونا کس کی دسترس میں نہیں، دل میں گر نہ ہو یزید تو پھر حسین ملتا ہے، دل میں گھر نہ ہو یزید تو پھر ملتا ہے۔ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد۔ دوستان گرامی، 10 محرم الحرام امام علی مقام شہید ہو گئے۔ یزیدیوں نے امام علی مقام کو شہید کر کے جمعے کی نماز پڑھی۔ عمر بن سعد نے امامت کروائی۔ آخر میں جو دعا کی تاریخ کے اوراق میں موجود ہے، رو رو کے کہنے لگا ربا تیرا شکر ہے تو نے دشمن پہ ہمیں فتح عطا فرمائی ہے۔ ویسے آپس دی گل ہے، ایدر میرے گل سنو، جس کو نہیں پتا تھا یا نہ پتا ہو کہ یہ کس نے کس سے کس کہاں کیوں جنگ کی ہے، اگر اس دن جمعے دے ٹائم وہ بھی نمازی سمجھ کے پچھے انہاں دے آوے تو انہاں دیاں داڑیاں، انہاں دیاں پگڑیاں، انہاں دیاں اے جنیاں رونے رونے لے سٹائل، اے دیکھ کے او کیا اے حق تن کے باطل تن، او بھائی جو ہے وہ رو رو کے بہت بڑا جملہ میں نے دیا تھا آج سے کئی سال پہلے، الحمدللہ اب تو بڑا مشہور ہو گیا کہ حق کی پہچان نماز نہیں ہے، حق کی پہچان امام ہے۔ آئے ہائے آئے ہائے، یہ جو بعض لوگوں کے ذہنوں میں نا مجھے نماز ہی تے پڑھنی ہے، اللہ نہ کہہ رہے، اللہ اکبر ہی تے کرنی، نہ پترنا، صرف نماز نہیں پڑھنی، نماز میں سبق تو انہوں نے بھی وہی پڑھا جو حسین کے بچوں نے پڑھا۔ میں تمہیں قسم دے کے پوچھتا ہوں، وہ جنہوں نے امام پاک اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر کے میدان کربلا کے اندر نماز پڑھی تھی، کیا انہوں نے سبق اپنا پڑھا تھا؟ کوئی بولو، اذان کوئی اور لفظوں میں دی تھی، قبلہ کوئی اور چنا تھا، ہاتھ کہیں اور باندھے تھے؟ بھئی نماز تو وہ اسی طرح پڑھی جیسے کربلا والے آل بیت والے خیموں میں پڑھ رہے تھے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ انہوں نے نماز پڑھی تو کربلا کے خیموں میں نمازیں نہیں ہوئی ہوں؟ نماز ادھر بھی ہے، نماز ادھر بھی ہے۔ اب کون فیصلہ کرے کہ وہ نمازی صحیح ہے یا یہ نمازی صحیح ہے؟ قرآن کھولا، اے قرآن تو بتا، کیا فیصلہ کرے وہ نمازی صحیح ہے یہ نمازی صحیح ہے؟ حق ادھر ہے، حق ادھر ہے، اللہ ادھر ہے، اللہ ادھر ہے۔ تو قرآن نے رہنمائی کی، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگنی ہے نماز سے اور صبر سے، لیکن جب نماز دونوں طرف مشکوک ہو جائے
شک میں مبتلا کر دے کہ وہ والے صحیح ہیں یا یہ والے صحیح ہیں، ادھر والے ٹھیک نمازی ادھر والے صحیح نمازی، اگر ایسی حالت ہو تو پھر دیکھ لینا صبر کدھر ہے، جدھر صبر ہوگا اللہ ادھر ہوگا۔ واہ 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 کمال واہ۔ اور کربلا کے اندر یہ چیز بالکل واضح ہو گئی، نماز ادھر بھی جلدی جلدی یارے سامنے لے بیسو کے نہیں ہو، نماز ادھر بھی نماز ادھر بھی لیکن ادھر ظلم آئے، ادھر ظلم کربل وچ کربل والیاں نے، کربل وچ کربل والیاں نے کربل نو نظارہ دے چھڑیا، کربل وچ کربل والیاں نے کربل نو نظارہ دے چھڑیا، کربل وچ کربل والیاں نے کربل نو نظارہ دے چھڑیا، زینب نے سامنے اکھیاں دے، زینب نے سامنے اکھیاں دے، اکھیاں داتا را دے چھڑیا، زینب نے سامنے اکھیاں دے، اکھیاں داتا را دے چھڑیا۔ جڑے تنگ ہو گئے ہو بے شک اٹھ جاؤ، لیکن باقی جڑے بازوں کو ذوق دا مظاہرہ کرو، اے زینب نے سامنے اکھیاں دے، اکھیاں دارا دے چھڑیا، آکھیا سیدی ظالم نو بند کر لے کرنی پانی نو، اساں اپنے پیاسیاں بچیاں نو، اساں اپنے پیاسیاں بچیاں نو، اساں اپنے پیاسیاں بچیاں نو، کوثر دا کنارہ دے چھڑیا۔ دوستان گرامی، میدان کربلا میں امام علی مقام کی شہادت ہو گئی، شہادت کے بعد ادھر یزیدیوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر انہوں نے قبریں کھودی، اپنے جتنے بھی ملعون مردود ان کے مرے ہوئے تھے انہوں نے انہیں دفن کیا۔ ہائے افسوس، ان کے لاشیں دفن ہو رہے ہیں، انہیں کفن دیا جا رہا ہے، پر ادھر دوسری طرف وہ جو پوری کائنات میں مسلمانوں کی، انسانوں کی عزتوں کے پردے ڈھانپنے آیا تھا، آج اسی کی آل بے غور و کفن ان کے لاشیں میدان کربلا میں پڑے ہوئے ہیں۔ دوستان گرامی، ادھر سادات کے خیموں میں کیا ہو سکتا تھا؟ دوستو، ہوتا یوں ہے کہ اگر خاندان میں کوئی ایک ماتم ہو جائے، سارے خاندان کی عورتیں جمع ہو جاتی ہیں، جس عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے آ کر اس کے دائیں بائیں بیٹھتی ہیں، اسے دلاسے دیتی ہیں، اسے صبر کی تلقین کرتی ہیں، کہتی ہیں انہی پلیے اللہ دے کم نے صبر چاہ کر صبر کی تلقین کرتی ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتی ہیں۔ لیکن آج یہ عجب داستان ظلم ہے، میدان کربلا میں یہ جتنے بھی خیمے ہیں، یہاں کوئی ایک عورت بھی ایسی نہیں جس کا کوئی پیارا بچھڑا ہوا نہیں ہے۔
او کہوٹا کی سرزمین سے تعلق رکھنے والوں، او میرے نبی کے عاشقوں، اہل بیت کے غلاموں، آج بھی جس گھڑی جس گھر میں ماتم ہوتا ہے، رشتہ دار عزیز اقربا پورے پروٹوکول کے ساتھ، اور بالخصوص جب سنی ہوتا ہے وہ تو فل پروٹوکول کے ساتھ اس میت کو دفن کر کے آتے ہیں۔ مہربانی، اس میت کو دفن کر کے آتے ہیں، میت کو دفنا کر پورا پروٹوکول ہے، جنازہ ہو رہا ہے، دعا ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، درود ہو رہا ہے، تلقینیں ہو رہی ہے، پھر بیٹھ کے پڑھا جا رہا ہے۔ لیکن آج ذرا سوچو وہ کربلا میں ان مقدرات عصمت پہ کیا بیت رہی ہوگی کہ جن میں سے ہر ایک عورت کا یا بچہ یا بھانجا یا بھتیجا یا شوہر یا بھائی کربلا کی ریت پہ کٹی ہوئی باڈی، کٹا ہوا سر، پھٹا ہوا جسم، ریت اٹھی ہوئی، یہ ادھر لاشیں پڑے ہوئی ہیں۔ بھلا ذرا سوچو تو صحیح، جب پتا ہو کہ میرے عزیز کی لاش گھوڑے دوڑا کر اسے کٹ پٹ کر کے رکھ دیا گیا ہے، بھلا ایسے میں سکون کسے آئے؟ آج اہل بیت کے خیموں میں ایک قیامت کا منظر ہے۔ قیامت کیا ہوتی ہے یہ تو صرف اس باپ سے پوچھو جو قبر جوان کی لاش اٹھا کر لاتا ہے۔ اگر اپنی آئی سے بھی کوئی مر جائے اس باپ کے لیے وہ قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ آج اس زینب سے کوئی پوچھ لے، او زینب تیرا کون کون تجھ سے بچھڑا ہے؟ زینب کس کس کو روئے گی؟ زینب کس کس کا نام لے گی؟ ماں ہے تو شہزادے ہاتھوں سے سجا کر خود میدان کربلا میں حسین ابن علی کی حمایت میں دشمن کے سامنے بھیجی۔ ایک اون ہے، ایک محمد ہے، ان کے لاشیں الگ پڑیں گے، اور زینب ان پہ روئے گی، بچوں پہ روئے گی۔ کہا اللہ والو وہ بچے بھی بڑے پیارے ہوتے گئے، لیکن گبرو بھائی کی لاش اٹھانا یہ کسی دل والی عورت سے کوئی پوچھے کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ ارے ایک بھائی اگر اپنی آئی سے مر گیا ہو اس کے لیے کتنا غم ہوتا ہے، تو جس خاتون کے کٹے کڑیل جوان گبرو جوان جس کے 7 بھائیوں کی لاشیں لائن میں پڑی ہوں، جن کے سر نیزوں پہ اٹے ہوئے ہوں، اس بہن سے کوئی پوچھے قیامت کیا ہوتی؟ کہنا آسان ہوتا ہے حضرات، یہی سیدہ زینب ہے۔ کتنے بھائی؟ 7 بھائی، بھانجے بھتیجے سب کی۔ پھر اب کربلا کی ان خیموں میں کون کس کو دلاسا دے؟ حضرت زینب وہ خواتین کو دلاسا دیں یا خواتین ان کو دلاسا دیں؟ کس قدر ظلم والا یزیدی ہے، اس وقت تو تھا ہی ظالم، اور آج بھی بغیرت ظالم ہے۔ آج بھی کہتے ہیں آخر وجہ کیا ہے، بیان کر کے روتے کیوں اور رلاتے کیوں؟ اور چبل بندے ہیں جتنے ظلم دی گل بندہ خود سوچے تے بندے نو رونا آ جاندہ ہے۔ تو جتھے ظلم انہاں لوکاں تے ہوئے جنہاں دے نال ساڈا ایمان دا رشتہ ہے، تو پھر رونا بھی نہ ہے۔ اس لیے میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں، ایسا کون سا مسلمان ہے کہ جس کا دل مغموم نہیں، اور جس کا دل مغموم نہیں اسے بے غم نہیں ہونا چاہیے۔ جس کا دل کربلا کے غم سے مغموم نہیں اسے بے غم نہیں ہونا چاہیے، اسے اس غم میں ہونا چاہیے کہ اسے غم کیوں نہیں ہے کربلا والا۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کے غم کی کمی اس کی محبت کی کمی پر دلیل ہے، اور محبت کی کمی ایمان کی کمی کی دلیل ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کربلا والوں کی یادیں نہ مٹی ہیں نہ مٹیں گی، لیکن یہ ہر دور میں تقسیم ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی۔ یزید والے ادھر، حسین والے ادھر، یہ چھانٹیاں ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ اور الحمدللہ حسین والے کل بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے تھے اور
آج بھی وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ دوائے درد سیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے، دوائے درد سیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہے دار الشفا والے۔ واہ واہ واہ، ادھر یزیدی فوج جب اپنے لوگوں کو دفن کر کے فارغ ہوئی، اتنے میں شمر نے ایک جتھا اکٹھا کیا اور کہنے لگا دیکھو تم میرے خاص قسم کے دوست ہو، اس جتھے میں اس لشکر میں کسی اور کو ہم نہیں شامل کریں گے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ جو خیمے ہیں نا، حسین علی کا پتر ہے، علی اپنے وقت کا خلیفہ رہا ہے، حسین حسن مجتبیٰ کا ویر ہے اور حسن بھی اپنے وقت کا خلیفہ رہا ہے، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ حکمران لوگ ہیں، ان کے پاس بڑے سونے اور بڑی چاندیوں کے انبار ہوں گے۔ اس نے پورا پلان کیا کہ ہم یوں گھیرا ڈال کے ان کے خیموں پہ حملہ آور ہوں گے اور سارا مال لوٹیں گے اور لوٹ کر آپس میں تقسیم کریں گے۔ چنانچہ انتظار ہونے لگا، ادھر مغرب ہوئی، ادھر اندھیرا چھایا، ادھر یہ پلید اپنے ہاتھوں میں شمع اٹھا کر آل بیت کے خیموں پر ٹوٹ پڑے۔ اس نے جا کر سب سے پہلے تمام لوگوں کو کہا ایک خیمے میں جمع ہو جاؤ، ساری خواتین کو ایک خیمے میں جمع کیا، پھر گھر جا کر باقی خیموں میں جتنے سامان تھے ان کی تلاشیاں لی، اگر کوئی صندوق ہے اسے کھولا گیا، اگر کوئی پوٹری ہے اسے کھولا گیا۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جیسے جیسے سامان کھلتا جا رہا ہے، شمر کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے، وجہ یہ کہ جس سامان کو کھولتا ہے اندر سے قرآن نکلتا ہے، اندر سے قرآن نکلتا ہے۔ چنانچہ غصے میں آیا، خواتین کے خیمے میں کہنے لگا زینب جو کچھ ہے ان ساروں کو کہہ دو، شاید تم نے کہیں ریت میں چھپا دیا ہے، جو سونا چاندی ہے، جو مال دولت ہے ہمارے حوالے کر دو، وگرنہ ہم تمہارے ساتھ بڑا برا سلوک کریں گے۔ سیدہ زینب علی کی بیٹی، نبی کی نواسی ہے، سیدہ آپ بولی، آپ نے فرمایا ارے او بدبخت اور کیا لیتا ہے، اگر پگلے تجھے خزانہ چاہیے تھا لے لیتا، میرا حسین چھوڑ دیتا، اور سب سے قیمتی ہمارا خزانہ وہ تو تم نے لوٹ لیا ہے، اب کس خزانے کی بات کرتے ہو؟ ارے او دنیا کے کتو، ہمارے محمد نے سونا چاندی اکٹھا نہیں کیا، ہم نے ہمیشہ قرآن کو سینے سے لگایا ہے، جا جس خیمے میں تلاش کرے گا تجھے سوائے قرآن کے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ دوستان گرامی، اسے غصہ آیا اور اسے کچھ نہ ملا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے اتنے میں سیدہ سکینہ آئی، وہ آ کر اپنی پھوپھی جان سے لپٹ گئی۔ چنانچہ اس کتے کی نظر سیدہ سکینہ کی کانوں میں پڑی ہوئی سونے کی بالی پہ پڑی، اس پلید نے کھینچ کے اس بالی کو نکالا جس سے ان کے کان پھٹ گئے، خون بہنے لگ گیا۔ اور لوگوں، یہ وہ بدبخت کتے گئے جن کی حمایت آج کا کتا ملا کر رہا ہے، یزیدی ملا کر رہا ہے۔ ان پلیدوں پر خدا کی لعنت ہو۔ سیدہ سکینہ اور کیا کہتی، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے ان کی زبان سے صرف اتنا جملہ نکلا، اوے میرے چچا غازی عباس، اگر تم ہوتے یہ کتے یہاں نہ آ سکتے۔ دوستان گرامی، یہ ظلم پر ظلم در ظلم
در ظلم، یہ ظلم کی داستانیں ہیں۔ چنانچہ جب انہیں اور کچھ نہ ملا، یہ پلید وہاں سے نکلے، سارے خیموں کو آگ لگائی، اندر سامان بھی جل گیا، قرآن بھی جل گئے، سب کچھ جل گیا۔ یہ جو تمہیں آج دنیا میں قرآن کو آگ لگانے والے نظر آ رہی ہیں، دراصل یہ انہی یزیدی کتوں کے پیروکار ہیں، یہ انہی کے طریق پہ چلنے والے ہیں۔ قرآن کو جلا دیا گیا، خیمے آل محمد کے جل گئے۔ کہنے والا کیا خوب کہتا ہے، کہتا ہے او اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا جو لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے آیا تھا، آج اسی کی آل کے خیمے جل گئے ہیں۔ کربل وچ کربل والیاں نے کربل نو نظارہ دے چھڑیا، آواز آئے، کربل وچ کربل والیاں نے کربل نو نظارہ دے چھڑیا ہے، کربل وچ کربل والیاں نے کربل نو نظارہ دے چھڑیا۔ ہوئے زینب نے سامنے اکھیاں دے، اکھیاں دا تارا دے چھڑیا، زینب نے سامنے اکھیاں دے، اکھیاں دا تارا دے چھڑیا۔ آکھیاں سیدی ظالم نو بند کر لے، کری نہیں پانی نو، اساں اپنے پیاسے بچیاں نو کو کنارہ دے، اساں اپنے پیاسے بچیاں نو کو سردا کنارہ دے چھڑیا۔ شام کو یہ قافلہ، یہ وہی جلتے خیمے، ایک خوف کی کیفیت، ایک خیمے میں اتنے لوگ کہاں رہ سکتے ہیں؟ کھلے آسمان تلے، یہ رات غم میں ڈوبی ہوئی رات، یہ رات یہ رات غم میں ڈوبی ہوئی رات، یہ کیسی رات ہوئی ہوگی لوگو؟ سوچو تو ذرا، اگلا دن آیا، صبح صبح یزیدی فوج کے کمانڈر آ گئے، کہنے لگے چلو چلو چلو، چھڑیوں سے مارنے لگے، مار مار کر سب کو ایک جگہ جمع کیا۔ امام زین العابدین کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھا، باقی ساری خواتین کو بھی رسیوں سے باندھ دیا، چنانچہ انہیں کوفہ کی جانب لے جانے کے لیے تیار کیا گیا۔ جیسے ہی یہ قافلہ شہداء کی جسموں کے قریب سے گزرا، یہ میں ذرا سمجھا دوں، جو اس طرح کی جنگیں ہوتی ہیں تو اس میں یہ جو خواتین، یہ جو پیچھے ہوتا ہے بچے وغیرہ، وہ تھوڑے فاصلے پہ ہٹ کے ان کو رکھا جاتا ہے۔ آپ لوگ یہ پڑھتے اور سنتے رہتے ہو کہ اس وقت یہ جو جنگیں ہوتی تھیں تو فوج آگے جا کے لڑتی تھی، یہ پیچھے دور پیچھے ہوتے تھے، تو اس لیے وہ ٹوٹل جنگ کا منظر جو خیموں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ میرے دوستو، جب یہ قافلہ شہداء کے جسموں کے قریب سے گزرا، تمام خواتین کھڑی ہو گئی، دیکھنے لگی میرے لال کا جسم کون سا ہے۔ سیدہ زینب، انہوں نے بھی ان سر بریدہ لاشوں کو دیکھا کہ ان میں سے میرے حسین ابن علی کی لاش کون سی ہے، ان کا جسم کون سا ہے۔ چنانچہ میرا یقین کہتا ہے خوشبو سے پہچان لیا ہوگا، خوشبو سے پہچان لیا ہوگا، لیکن جس گھڑی انہوں نے دیکھا
کہ کٹے پھٹے لاشیں ہیں، جسم کٹا پھٹائے، وہاں ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ اب کون ہے جو دلاسا دے؟ سب کو پتا ہے جتنی بڑی مشکل ہوتی ہے، مشکل میں سب سے محبوب ہستی یاد آتی ہے۔ اس لیے چونکہ فطری طور پر ہر بندہ ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس لیے مشکل میں اماں جی کو یاد کرتے ہوئے میری ماں۔ آج کربلا میں سیدہ زینب پر یہ جو مشکل کے پہاڑ ٹوٹے، او زینب تو کسے یاد کرے گی؟ تو سیدہ زینب وہاں پر پکاری، وا محمدہ وا محمدہ صلی علیکہ ملائکۃ السماء ھذا حسین بالعرا مقطع، یا دوسری بات مقطوع الاعضاء مرمل بالدماء یا محمدہ یا محمدہ۔ سیدہ زینب نے وہاں سے سب سے محبوب ہستی کو پکارا۔ وہ کون ہے؟ وہ سلطان مدینہ ہے، وہ زینب کے نانا ہے، وہ سیدہ زہرا کے بابا ہے، وازنین کے نانا پکار کے کہتی ہے واہ محمدہ، او مدینے کے سلطان، آپ کے نام کی دعائی ہے، آپ کے نام کی دعائی ہے۔ او نانا ذرا حالت تو دیکھو، تمہاری گود میں پلنے والا حسین، تمہاری گھٹی لینے والا حسین، تمہارے لحاف کی گھٹی پینے والا حسین، تمہارے کندھوں پہ سواری کرنے والا حسین، ھذا حسین بالعرا مرمل بالدماء۔ یا رسول اللہ، وہ آپ کی تطہیر کی چادر میں لپٹنے والا حسین آج اس میدان میں پڑا ہے، اور اوپر خون کی چادر اوڑے ہوئے گئے، مقطع الاعضاء، حسین کی آج بازو بھی کٹے ہوئے ٹوٹے ہوئے گئے، جسم کٹا جسم کٹا ہوا، جسم کٹا ہوا ہے، زخمی زخمی جسم ہے، کتنے درجن تلواروں کے زخم، کتنے درجن زخم ہیں، کتنے درجن زخم ہیں نیزوں کے، کتنے درجن ڈھالوں کے زخم۔ یا رسول اللہ، حسین آج خون کی چادر اوڑے لیٹائے، اس کے اعضاء کٹے پھٹے، حضور آپ کے نام کی دعائی ہے۔ اگلے جملے ذرا سنو، پیچھے سے آواز آئی، چھڑیاں ماری گئیں، چلو چلو ادھر مت کھڑے ہو جاؤ۔ سیدہ نے مڑ کے دیکھا، چھڑیاں مارنے والا امام زین العابدین کو پیٹ رہا تھا، سیدہ سکینہ کو بھی رسیوں میں جکڑ چکا تھا۔ پھر منہ مدینے کی طرف کیا، وَبِنَاتُكَ السَّوَايَا وَذُرِّيَّتُكَ الْقَتْلَى۔ او مدینے والیا، اج ویکھتے صحیح تیریاں تیاں قیدی بڑھائیا گیا۔ او مدینے کے سلطان، آج آپ کی بیٹیاں قیدی بنا لی گئی ہیں، آپ کی ذریت کے کٹے پھٹے لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ تسبیح علیہ الصبا علیہ الصبا یا محمدہ یا محمدہ یا رسول اللہ۔ انہیں کفن دینے والا کوئی نہ تھا، ہوا نے ریت اڑا کر ان کے جسموں کو ڈھانپ کر ریت کا کفن دے دیا ہے۔ یا محمدہ یا محمدہ۔ دوستان گرامی، یہ کٹا پھٹا، یہ لٹا پھٹا قافلہ یہ کربلا سے کوفہ میں گیا۔ توجہ ہے بھائی، ادھر کوئی اور چیز ہمیں سنا میں نا بندہ کی جڑیاں عام طور تے سنائیاں نہیں جاتی۔ یہ لٹا پٹا قافلہ میدان کربلا سے کوفہ ابن زیاد کے دربار میں گیا۔ وہاں جو بدتمیزیاں اس کتے خنزیر ذلیل نے کی، وہ علمان واللفین، سیدہ زینب کا مذاق، آل محمد کا مذاق، سر حسین
جب اگلے دن ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا، ابن زیاد نے امام علی مقام کے چہرے پہ چھڑیاں ماری، امام کے ہونٹوں پہ چھڑیاں ماری، ان کے ناک مبارک میں چھڑی گھسیڑ کر تکلیف دینے کی کوشش کی۔ یہ ادھر دربار میں کسی کام سے صحابی موجود تھے، وہ نہ رہ سکے، فرمایا رے او ملعون ہٹا اپنی چھڑی، اللہ کی قسم میں جن ہونٹوں پہ تو چھڑیاں مار رہا ہے ان ہونٹوں کو میں نے مصطفیٰ کو بوسے دیتے دیکھا ہے۔ دوستان گرامی، ابن زیاد نے پھر ادھر سے اس قافلے کو، ان کو قیدی بنا کر، خواتین کو قیدی بنا کر اس قافلے کو یزید کے دربار میں بھیجا، اس نیت سے کہ مجھے بڑا انعام و اکرام ملے گا، کیونکہ میں نے یزید کی راہ کا سب سے بڑا کانٹا ہٹا دیا ہے، میں نے یزید کا سب سے بڑا دشمن راستے سے ہٹا دیا ہے، کیونکہ یزید نے سپیشل اسے کوفے کا گورنر بنایا ہی اس لیے تھا، کہہ کے بھیجا تھا مجھے لمبی چوڑی چیزیں نہیں، مجھے حسین ابن علی کا سر درکار ہے۔ چنانچہ یہ خوش تھا کہ میں نے اپنے امیر، اپنے بادشاہ کا آرڈر مانا ہے، مجھے بڑا انعام دے گا۔ چنانچہ جب اس نے اس نوری قافلے کی خواتین کو رسموں میں جکڑ کر ننگے اونٹوں کی پشتوں پہ بٹھا کر، بعض روایتوں میں آتا ہے ان کے سروں سے دوپٹے بھی اتار کر، رکو ذرا یہاں ہمارے سنی مولویوں میں نا کئی اپنی عقلی یہاں پر چیزیں گھسیڑتے ہیں، یہ مت بیان کریں کہ ان کو ان کے دوپٹے چھین کر ان کو ننگے سر پشتوں پہ بٹھایا گیا۔ آخر جی کیوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اگر ایسا ہوتا تو قیامت آ جاتی۔ اے مولوی جذباتی جلن کرنے، دسو بھائی کربلا والے افضل ہیں کہ رسول اللہ افضل ہیں؟ رسول اللہ افضل ہیں۔ تو جب رسول اللہ کے دانت زخمی ہوئے، جسم زخمی ہوا، وہاں قیامت نہیں آئی۔ 70,000 نبی میں شہید ہوئے، وہاں قیامت نہیں آئی۔ مدینے کے اندر خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، وہ بھی تو صحابہ زادیاں تھیں نا، اس پر تو سنی سارے اجماع ہے نا، سارے سنیاں دا کہ جی مدینے میں یہ ہوا، تو پھر اتھے قیامت کیوں نہیں آئی؟ میں حیران ہوں، یعنی مدینے میں وہ جو بدماشیاں انہوں نے کی ہیں وہ سب بیان کرو تو کوئی مسئلہ نہیں، اور جو کربلا کی اہل بیت کے قافلے کے ساتھ جو ظلم ان کتوں نے کیا وہ بیان کرو تو نہیں، ان کی توہین ہے۔ یہ اس لیے یہ مولوی ان چیزوں کو چھپانا چاہتے ہیں کہ ان کا باپ یزید ننگا ہوتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی بیان نہ کرو اور وہ بھی بیان نہ کرو۔ اگر یہ جرم ہے تو پھر مجھے بتاؤ، یہ جو بڑی بڑی اہل سنت کی کتابوں نے یہ سب کچھ لکھا ہے، مکشفات الوجوہ، ننگے چہرے، ننگے سر، ان کے جسموں پر سوائے جسموں کے لباس، کپڑوں کے اور کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اور سیدہ زینب جس وقت دربار یزید میں پہنچی، یہ ظالم صرف اتنا ہی انہوں نے نہیں کیا، اتنا کتنے 1,500 میل کا تقریباً سفر بنتا ہے۔ ان ظالم کے بچوں نے اس قافلہ نور کو، جو قیدی لوگ تھے، خواتین تھیں، ان کو ڈنڈوں سے پیٹتے رہے، جن سے ان کے جسم بھی پھٹ گئے، اور کپڑے ظاہر ہے آج کل کی طرح کے مضبوط کپڑے تو نہیں، کپڑے بھی جگہ جگہ سے پھٹ گئے، ننگے پاؤں، ننگے سر۔ تصور میں ذرا کرو، اتنا لمبا سفر، اونٹوں کا سفر، گاڑیوں کا نہیں، ٹرین کا نہیں، ہوائی جہاز کا نہیں، اونٹوں کا سفر، گھوڑوں کا سفر۔ یہ جس وقت میدان کربلا سے یہ کوفہ سے پھر یہ لوگ کہاں پہنچے؟ دربار یزید۔ تو یزید کی بیوی وہاں دربار میں موجود تھی، اسی وقت یہ قافلہ اندر داخل ہوا۔ خاموش ان کو کھڑا کر دیا گیا، یزید ادھر اپنا مست ہو کر بیٹھا ہے۔ اتنے میں پلید گیا، اس نے جا کر ابن زیاد کا وہ جو قاصد تھا اس نے خط پڑھا، اور بڑے تفاخر کے ساتھ اس نے امام علی مقام کا سر
یزید کے دربار میں اس کے سامنے ٹرے میں رکھ کے پیش کیا. اب سننا کتنا لمبا سفر ہو گیا, دن کتنے گزر گئے. یزید نے جب امام علی مقام کے سر کو دیکھا اسی طرح چہرہ تر و تازہ, وہ جسے کہتے ہیں نا تحت لفظ بے قابو ہو کر کہنے لگا اتنا سونا سی, اتنا خوبصورت, اتنے دن گزر گئے اور حسن ماند نہیں پڑا. اب جو چیز میں عرض کرنے لگا ہوں وہ کیا ہے, اتنے میں وہاں آذان ہوئی. امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا اوے لوگو, او یزید, اس میں جو اشہد ان محمد رسول اللہ میں نام محمد آیا تجھے اس کا واسطہ بتا, اگر اس حالت میں ہمیں رسول اللہ دیکھتے آج تو کیا ہوتا. یہ سن کر یزید کی جو بیوی تھی وہ چونکی, کہنے لگی یزید یہ کون ہے, کہنے لگا جاؤ جاؤ, تمہارا کام نہیں ہے, چھوڑو اسے, چھوڑو. کہ نہیں بتاؤ یہ کون ہے. اس نے کہا یہ میرا دشمن حسین کا سر ہے. بیوی نے کہا کون حسین؟ اللہ اکبر. ادھر یزید کی بیوی وہ پوچھنے لگی کون حسین. اب یزید کیسے تعارف کروائے, سیدہ زینب آپ نے تعارف کروایا حسین ابن علی ابن ابی طالب ابن بنت نبی المصطفیٰ وانا زینب بنت علی و بنت فاطمہ الزہرا. سیدہ زینب نے فرمایا اور کس کی بات کرتی ہے, یہ وہی حسین ہے جو رسول اللہ کا نواسا ہے. میں زینب ہوں, میں رسول اللہ کی نواسی ہوں. یہ ہمارے خاندان کی عورتیں ہیں, یہ حسین کی بیٹی ہے, یہ دیگر آل بیت کی افراد ہیں. چنانچہ سکتہ طاری ہو گیا یزید کی بیوی پر. بعد روایتوں میں آتا ہے وہ غم و غصے کا اظہار کرنے لگی, اس کے چہرے سے کپڑا سرک گیا. یزید غصے میں آ کر کہنے لگا چہرے کو ڈھانپ, پردہ کر. غصے میں آ کر کہنے لگی ارے او بدبخت, تجھے میرے پردے کا خیال ہے, جن کے گھر میں آیت تطہیر اتری ہے ان کے پردے کا کوئی خیال نہیں ہے. یہ کہہ کر روتی ہوئی نکل گئی. اللہ تو گواہ ہے, میں یزید کے اس کارنامے سے ہرگز راضی نہیں ہوں, میں راضی نہیں ہوں. دوستان گرامی, یہ جو ظلم ہے, یہ جو جبر ہے, یہ جو بدتمیزیاں ہوئی ہیں, ابن تیمیہ بہت ساری جگہ پر یزید کا محافظ اور یزید کی حمایت کرتا نظر آتا ہے. یہ بڑا محدث گزرا ہے, لیکن جب اس جگہ پہ پہنچا اس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے. کہنے لگا سب باتوں کے حوالے سے کوئی نہ کوئی تعویل ہو سکتی ہے, پر یہ جو بدتمیزی اس نے خواتین کے ساتھ کی اس کا کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا. یزید اس معاملے میں ضرور اللہ کو جواب دے ہوگا. ہم اس حوالے سے اور کیا کہہ سکتے ہیں. ہمارے ائمہ نے تو یہ فرمایا ہے کہ تم اپنے غصے کا اظہار یوں کر لو کہ آل بیت پاک سے باقیاں گستاخیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر او ملا قدر والے جانتے ہیں, قدر و شان
اہل بیت. اہل بیت کا ذکر ہے. جس مولوی، جس بندے، جس کسی کو بھی دیکھو اس کا منہ بگڑ جائے سمجھو اج دے دور دا یزید ہی ہے. جو 3 دن کا بھی صحابی ہے وہ صحابی ہے. جس نے 3 دن بھی حضور کی خدمت میں، کیا 3 لمحے بھی حضور کی حالت ایمان میں گزارے، حالت ایمان میں اس کا خاتمہ ہوا، ہم اسے 7 سلوٹ مارتے ہیں صاحب. اور ظالمو 3 لمحے یاد نے تے خون رسول دیا برکتاں یاد کوئی نہیں، ان نسبتوں کا کوئی حیا نہیں. اس لیے ہم دعوے سے کہتے ہیں جو بدبخت اہل بیت اطہار کے معاملات میں ان کے نعرے سے روکے، ان کے ذکر سے روکے، کیڑے نکالے، یہ کیوں کرتے ہو؟ کہوں سمجھ جاؤ اے خبیث اندرو یزید دی نسل ہے. اور یہ جو یزید بنتے ہیں نا، ادھر گل سنو میری، یہ مدرسیاں میں بعد ہے جو بڑھنے نے کار پہلے ہم بڑھنے. بیٹے کو یزید بنانے میں سب سے بڑا کردار ماں کا ہوتا ہے. وہ جس ویلے سجے کبھی مشکاں مارے نا، انہاں مشکاں تو بعد جیڑا بھی جمسی ہو یزید دی نسل ہے. نہیں گل سمجھ آئیے؟ جنہوں آ گئی تو پھر کچھ حل چلتے کرو، کیوں پریشان ہوئے ہو مولوی ہو، وہ کریو حفظو، کیوں دوے پاسے تے کدھر نہیں کسی کو ذہن بنایا ہوا ہے. کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا یحبنا رجل معکوس ولا ولد الزانی. کنجری دا پتر حرام زادہ تو جیڑا بچپن چے گندے کام کروانا رہے ہوئے، اے 2 گندیاں نسلاں گندیاں چیزاں ساڑھے نال پیار کر ہی نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اہل بیت سے محبت کے لیے خون حلالی ہونا ضروری ہے. خون بھی حلالی ہوئے تو مدرسے وچ طبیعت بھی ٹھیک ہی رہی ہوئے. گل سمجھ آئی؟ اگے پیچھے بھی پٹھے پٹھے کام نہ ہوئے ہوں پھر جنا مڑ کے اسے نہیں بن گئے. کیونکہ چلا جنا نہیں ہوئے نا، ایمیں چلا جاوی وہ بھی دودھ کسے گندے پانڈے نہیں پانا. اہل بیت کی محبت تا نور سارے نوراں تو قیمتی نور ہے. ایک گندیاں جسمت گندیاں خوناں وچ نہیں جانا. اس لیے میرا پیغام ہے آج کی رات کا، جب جب آپ کو اہل بیت کے ذکر سے خوشی ملے اپنی امی جان کو دعا دو. جے ماں جی دیے تے امی نے جا کے پیر چومو، اماں اے تیریاں مہربانیاں نے میں آج حسین دا نوکر بنیا پھریا. گل سمجھ آئیے؟ تو جڑے کنجریاں ماما دے پتر ہوندے نا، یہ جڑیاں آج کل آخے جی یزیدی بہت ہو رہے ہوں. حضور ایک دن میرے کو پوچھیا، میں گلاں سخت کرنا جیسا تکلیف ہے جاوے 2 روٹیاں زیادہ کھاوے. مفتی صاحب یہ آج کل یزیدی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. میں آخے کالجیں یونیورسٹیاں چکے کے جو رہے ہیں، کڑیاں نہیں خیال کریا کرو تو پھر یزیدی گھنٹی کرنا. جو کچھ حالتاں پاکستان سے ہو رہی ہیں اس واسطے یزیدی بولو بولو یزیدی. میرے نبی کی حدیث ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے نبی نے فرمایا میرے آل کی بغضی کی 3 نشانیاں ہیں. یا تو وہ پکا منافق ہوگا، یا وہ حرامی بچہ ہوگا یعنی اپنے ابے کا نہیں ہے، ماں کا قصور ہے، یا پھر وہ حیزی بچہ ہوگا یعنی اس کے پیو کا قصور ہے. گل نہیں سمجھ آئی؟ ایک جائی ماں کا قصور ہے، دوسری جگہ باپ کا ہے، دونوں دا پر زیادہ پیو ہے. کیا مطلب؟ جن دنوں میں غسل کرنے سے پہلے قریب ہونا ابے کے لیے جائز نہیں تھا، تو بیوقوف دا پتر تاولا نکلیا تو اس تو جڑا جمعیا وہ مڑ کا یزیدی بنیا. ہن گلو سمجھ آئیے؟ تو خبردار کسی دے ذہن چ آکھے جی قریشی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں. حضور ایک گل دسنے شرمائے نہیں، اسی بیان کر دیں کیوں شرماواں بھائی؟ حق بات کہتے ہوئے شرم نہیں ہوتی. تو حضور کے فرمایا کتنی نشانیاں؟ پہلی منافق، دوئی حرامی، ماؤ کو لو قصور ہوئے ملے لے مہربانی ہے، تیسری ابے کو لو قصور ہوئے حرام دیں دیاریاں میں جنہ دنس ٹائم میں قریب جانا ابے کے لیے جائز نہیں تھا غسل سے پہلے، او ٹور پیا. اے 3 قسم دے لوگ جنہ دے دلان میری آل دا پیار نہیں آ سکتا. ہن ہر بندہ اپنے دل نہ پوچھو
اے اکھیاں جو تواڈے نکلے ہوئے اتھروں، یہ آپ کی زبانوں پہ سبحان اللہ کی صدائیں، کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے ہمارے دل میں رگ رگ میں علی علی ہے، حسین حسین حیدر 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 حیدر. اس لیے دوستان گرامی ہم آل بیت اطہار کی محبتوں میں قصیدے پڑھ کے جلسے کر کے نعرے لگا کے ان کی عظمت و شان کے بیان کر کر کے حق علی یا علی حق حسین یا حسین دل دی اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین. یہ جو ہم نعرے لگا رہے ہیں دراصل ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں ہم منافق نہیں، مومن نے حرامی نہیں، حلالی ہیں، ایزی بچے نہیں، طہارت والے لوگ ہیں. ہمارا ایمان بھی سلامت ہے، ہمارا خون بھی پاک حلالی ہے، اور ہماری ذات میں حرام معاملہ نہیں ہے، حلالی باپ کی حلالی اولاد ہے. اہل بیت پاک سے بے باک اہل بیت پاک سے بے باک اولیاء آواز نہیں آنی چاہیے دی سارے اندے ہاتھ اتے لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. سری کٹانا جان دینا تم سے سیکھ لے جان عالم او فدا اے خاندان اہل بیت جان عالم او فدا اے خاندان اہل بیت جان عالم فدا. بس میری تقریر مکمل ہو گئی. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دی ہے. یہ سورت کب نازل ہوئی؟ جب میرے نبی کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا. علماء آپ کی خدمت میں جملہ آنے لگے، اور آج کی رات کا میرا کلوزنگ جملہ سب سے بڑا جملہ، میرے نبی کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا. دشمنوں نے یہ شور ڈالا، کہنے لگے محمد کا ناموں نشان مٹ گیا ہے، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا. چنانچہ میرے نبی نے جب یہ تانے سنے حضور رنجیدہ ہوئے، آنکھ سے آنسو نکلا. ادھر جبریل سورہ کوثر کا رومال لے کے آ گئے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اے حبیب یہ جھوٹے گے جو کہتے ہیں تیری اولاد کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. ہم کہتے ہیں ہم نے تجھے کثرت کی بھی کثرت دے دی ہے. علماء ہاتھ جوڑ کے آپ کی خدمت میں ایک تحفہ پیش کر کے جا رہا ہوں، اور آج کی رات کا بڑا جملہ. میرے بھائی جناب ادریس ہاشمی صاحب ظہور اوان صاحب محقق آدمی ہیں. آپ نے بھی روایتیں پڑھی ہیں، آپ نے بھی پڑھی ہیں، آپ نے بھی جتنے علماء ہیں سب نے پڑھی ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل آیا
میرے بیٹے ابراہیم بھی تھے اور حسین بھی تھے. چلو ہوں اگے تسی حدیث سناؤ, اگے تسی روایت سناؤ کیا ہوا. بولو نا. حبیب دونوں میں سے انتخاب کرو, یا یہ میرے نبی نے انتخاب حسین ابن علی کا کیا, گویا میرا نبی راضی ہو گیا. اللہ میں اپنے پتر, میں اپنے بیٹے ابراہیم کو حسین پہ وار رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں آج کی رات کا سب سے بڑا جملہ دینے لگا. نبی نے اپنا بیٹا حسین ابن علی پہ وارا, حسین نے بدلے میں پورا قبیلہ اسلام پہ وار. جڑے دل لے ہو نا وہ اس جملے دی قیمت لاؤ تو پھر اپنی سبحان اللہ تے بھی غور کرو. وہ کنجوسو پیسہ تو سا ایک نہیں کڑیا, روپیہ ایک نے کڑیا, زور لالا میں مریا, انج کنجوس بنے بیٹھے ہو, ایک نہ ادھر کسی ہاتھ کڑیا نہیں. میں بھی جانا کوئی نہیں ہے, تکیوں میں کنج کڑانا کڑاساں پیرو بزرگو. اے میرے کو بڑی خواہش ہوئی ہے جی کہ سجدہ بیان کرو. اے اس دن اتھے فلان جگہ بیان کیتا سی, بہت چسکے دا ہے سجدے دی گل, پر مفتان دا نہیں پائی جی, مفتان دا نہیں. ہن پیسے جیبے لے پاسے ہاتھ پاؤ تے فی بندہ 1000 روپیہ کٹو کم از کم. نہیں بولنے ماں پتہ ہے یہ سکے مستان ہیں فری دے چسکے. وہ نا شجرے علی فیس نہیں, یہ سجدے علی فیس. شجرہ نہیں. یہ عظیم الشان مرکز تیار ہو رہا ہے, یہ تیار ہم نے کرنا ہے. اب میں ایسے کر کے دیکھ رہا تھا جب یہ دیوار بیچ میں سے ہٹے گی, انہاں بندیاں نو چس دا پتہ ہے جنہاں دیاں مسیتیاں پہلے چھوٹیاں سن, تنگ سن, تے ہن وڈے حال بنے. بھئی میری مسجد آمنہ مسجد ہم نے 9 کروڑ روپے لگایا مسجد تقریباً, ابھی بھی کام رہتا ہے لیکن تک اتنا لگ گیا. تو اب پتہ لگتا ہے او آخر تک اتنا بڑا حال بنتا ہے, اتنا بڑا حال بنے گا, مزہ آئے گا. اور میں خوش ہوں ماشاءاللہ یہ آخر اتنا بڑا کام ہوا ہے, یہ بھی آپ دوستوں کے تعاون سے ہوئے. لیکن ان باقی چھوڑ دو پھر اسرائیل علیہ السلام, نہیں سوری جبریل علیہ السلام کرنا ہے کہ ایسی کرنا ہے, ہم نے کرنا ہے. اے سمجھو کہ اے فقیر ایسے چندے وچ میں باقی میں جڑے تسیں لینے میں لے جیبے پاواں میں جیبے کوئی نہیں پانے. اب وہ بندے کھڑے ہوں, بلکہ چلے میں نہیں اس طرح کسی کو وہ کرتا کہ پیرو تسیں 1000 روپیہ میں نہ کہنا کول رکھو تو سڑی جادہ میں ذکر. اچھا ادھر آیا ہے تو سن یا تے 12 اماماں دے نام, 14 معصوم لگے در گئے, یا تے 12 اماماں دے نام دے آون تے یا اچھا جی. تو بہرحال جناب ماشاءاللہ علماء سے یہ بھی بہت بڑی بات ہے, آج کے دور میں اتنا بھی ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے. یہ تو ویسے میں کر رہا ہوں ابھی ادھر سے. آپ میں سے کوئی ایسے لوگ جی جو مٹیریل کی صورت میں ابھی نہیں چاہیے مجھے, بعد میں افضل رضوی صاحب سے کہہ دیں انشاءاللہ. کوئی ہیں بندے جو مٹیریل سیمنٹ سریا, چلے میں آزمائش میں نہیں ڈالتا, اے جڑا دستی چند ہے ہوتے میں کرساں. اے میں شعر پڑھ رہے ہیں تو پھر ذرا مزہ آیا تو پھر اگے آپ ہی ٹور پے ہو, تاکہ جو ہے نا یہ آخری میری حاضری تھی, اس تو بعد میں جلسہ میں ختم جو ہے نا کرنے لگا. آئے ہائے پیر سید نصیر الدین نصیر ایتھے میں ایتھے آپ وصول کر سم پچھا جا شاباش, ایتھے میں آپ وصول کر سم میں بھی تک نا کیڑا اٹھ گیا. پیر سید نصیر الدین نصیر آپ فرماتے ہیں جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے, جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے, آج وہ رمز آشنائے سر وہ سجدے میں ہے. ابن زہرا
اسی تیری شان عبادت پر سلام، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے۔ اللہ اللہ وہ تیرا سجدہ شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ یہ 50 بندہ تے ادھر بیٹھے، اٹھیا ایک دو ہی ہو۔ شابہ شابہ ماشاءاللہ تو سنکڑے اچھا پھر ٹھیک ہے۔ سوا کام نہ کرو نہ، یہ رو یہاں سامنے کر کے دیں دے ہوتا جی اور نہ یہی ترغیب ہو، 5,000 لے کڈو تاکہ اتنا بڑا کام ہے۔ چلے یار میری طرف ایسا ہے حضرت صاحب، میری طرف وہی سمجھو، یہ ویسے شہر اندر میں نے آپ پاس تو کیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آواز آئے سبحان اللہ کی آواز آ جائے، اور میں آخری شعر اس کا میں پڑھتا ہوں نا۔ جیسے خودی ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ ہاں جی، جیسے خودی ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ کون جانے کون سمجھے کون سمجھا اے نصیب۔ اچھا اور کنجوسی نہ کرو جے زار نہیں کڑے، سبحان اللہ دل چی آگ چھوڑو نماز۔ خطیباں دی نظر بہت تکڑی ہوندی ہے، اے نا کو کیسا میں سارے ہم پتہ ہے ماشاءاللہ بہرحال اللہ قبول کرے جو بھی ہے، ظاہر ہے ہر بندے جیب میں نہیں لے رہا۔ بعد میں بھی آپ مسجد آپ کی یہ علاقہ آپ کا ہے، کوشش کریں کہ بعد میں اچھی جناب سیمنٹ سریا اس مد میں آپ جو ہے نا وہ خدمت کر دیں، مسجد بن رہی ہے تو پھر ذرا سبحان اللہ آئے گی نا آواز۔ کون جانے کون سمجھے کون سمجھا اے نصیب، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے۔ جیسے خودی ذات پیمبر